کہ جب آیت قرآنی اور قول صحابی یا عمل صحابی میں تعارض آ جائے تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ترجیح آیت قرآنی کو دی جائے گی۔ کہہ تو رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے فارم غلط لے لیا، انہوں نے غلطی کی۔ حقیقت صورتحال یہ ہوئی، دجل و فریب کرنے کے بعد بھی، عبارت کے ترجمے غلط کرنے کے بعد بھی غلط فہمی اسی شخص کو ہوئی۔ تیرے بعد کسی کے لیے بھی 1 سال سے کم کی بکری کی قربانی کرنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس طرح سے یہ ماموں بناتا ہے، اس طرح سے یہ دجل کرتا ہے، اس طرح سے یہ فریب کرتا ہے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پہ دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، المستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، مسند امام احمد میں ہے، امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا، امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہیں۔ تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے، اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے۔ لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے، سلف کے فہم کے مطابق نہیں، صحابہ کے فہم کے مطابق۔ سلف تو امام حنیفہ بھی ہیں، انہوں نے فہم غلط لے لیا ہے، تو سلف کے فہم سے مراد ہے صحابہ کا فہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قربانی سنت ہے یا واجب، اس میں امت کے فقہا، ائمہ، مجتہدین کے مابین اختلاف ہے۔ علماء کرام کا یہ طریقہ ہے صدیوں سے کہ جو اختلافی مسئلہ جس میں علمی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے ائمہ کے مابین، اس کے بیان کرنے کا یہ طریقہ کار علماء نہیں اختیار کرتے کہ ایک امام کے قول کو پیش کیا، اس کو اپنا موقف بنایا اور دوسروں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ انہوں نے غلط سمجھ لیا ہے، یہ حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ یعنی ان کے لیے کوئی بھی ایسا جملہ بولنا کہ جس میں توہین کا پہلو نکلتا ہو، یہ علماء کا طریقہ نہیں ہے۔ انجینئر علی مرزا جیلمی سے سوال ہوتا ہے کہ قربانی سنت ہے یا واجب ہے؟ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے جی کہ یہ سب کے نزدیک سنت ہے، حنفی جو لوگ ہیں یہ اس میں کچھ سختی کرتے ہیں، اور ان کی اس بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ دلیل ہے جو سنن ابن ماجہ میں اور دیگر کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وسعت پائے اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو کہتا ہے جی کہ اس سے امام ابو حنیفہ نے اور حنفیوں نے استدلال کیا وجوب کا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہم احادیث کو سلف کے فہم کے مطابق سمجھنے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ صحابہ کے فہم کے مطابق جو ہے نا ہم سمجھنے کے قائل ہیں۔ اور آگے پھر صحابہ کرام میں سے 2 جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا قول سنن بہقی سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھیں نا یہ حدیث تو ہے لیکن شیخین جو ہے اس کو واجب نہیں کہتے۔ اس میں میں کچھ ضروری گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، احناف کا بالکل یہ موقف ہے کہ قربانی واجب ہے، اور قربانی کے وجوب کی صرف یہ ایک حدیث جو مرزا نے پیش کی ہے سنن ابن ماجہ میں، حدیث نمبر 3123 ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو وسعت پائے ولم یضحی، اور قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ تو یہ وجوب کی بالکل دلیل ہے۔ اس میں آپ لفظ دیکھیں کس طرح کی سختی کے لفظ ہیں اور وعید کے لفظ ہیں۔ یہ سختی اور وعید ترک سنت پہ ایسی نہیں ہوتی بلکہ ترک واجب پہ ہی ہوتی ہے۔ سنت چھوڑے اور پھر ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے، ایسا نہیں ہے، واجب ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو اس کو ترک کرے گا، ترک واجب ہوگا، تو پھر وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ حدیث دلیل ہے، لیکن یہ ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی جو ہے نا دلائل ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے جو مرزا نے اس حدیث کو رد کرنے کے لیے جس قول کا سہارا لیا، سنن بہقی میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا۔ یہ سنن بہقی کی عبارت عربی کی اور اس کا ترجمہ یہ بھی ساتھ سکرین پہ انہوں نے لگایا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں جو ترجمہ اس شخص نے لگایا ہے وہ اور ہے، اور ساتھ یہ جو لفظ بول رہا ہے یہ اور ہے۔ اس طرح سے یہ ماموں بناتا ہے، اس طرح سے یہ دجل کرتا ہے، اس طرح سے یہ فریب کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ سنن بہقی میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کبھی کبھار قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اس ڈر سے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ یہ دونوں لفظ آپ ترجمے میں دیکھیں نہیں ہیں۔
حضرت ابوبکر قربانی نہیں کرتے تھے، یہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے آپ سے۔ حضرت عمر قربانی نہیں کرتے تھے، نہیں ہے اس میں، بلکہ یہاں جو لفظ ہے وہ لفظ یہ ہے کہ ما یضحیان عن اہلہما، شیخین کریمین اپنے گھر والوں کی طرف سے کبھی کبھی قربانی نہیں کیا کرتے تھے، اس کو ترک کر دیا کرتے تھے۔ تو اپنی قربانی نہ کرنا یہ اور ہے، اور گھر والوں کی طرف سے قربانی نہ کرنا یہ اور ہے۔ تو یہ کتنا بڑا دھوکہ یہ شخص کر رہا ہے کہ لفظ ہے اہل ماں، گھر والوں کی قربانی کو کبھی کبھی ترک کرتے، اور یہ اس کا ترجمہ کیا کر رہا ہے کہ اپنی قربانی کو، جبکہ یہاں اپنی قربانی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہو رہا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قول پیش کرتے ہوئے اس نے جو عبارت لگائی اور ترجمہ، اس کو آپ یہ ایک بار پھر دیکھیں۔ ترجمہ یہ کر رہا ہے کہ ابو بکر و عمر قربانی نہیں کیا کرتے تھے اس ڈر سے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں۔ یہ نہ عبارت میں واجب کا لفظ موجود ہے، نہ ترجمے میں واجب کا لفظ موجود ہے، بلکہ وہاں یہ ہے کہ یہ دونوں اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کبھی کبھار نہ کرتے، اس خوف سے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں۔ وہاں لفظ سنت کا ہے، لیکن چونکہ سنت تو یہ مان رہا ہے اور واجب کا انکاری ہے، تو اس لیے دجل کرتے ہوئے، فریب کرتے ہوئے اس لفظ جو کہ سنت ہے، وہاں لفظ ہے ان یستن بہا، تو اس کا ترجمہ غلط کر رہا ہے، جبکہ ترجمہ اس کو کسی نے کر کے دے بھی دیا ہے۔ ایک تو یہ نا کہ عربی اس کو نہیں آتی، ہم یہ کہہ لیں چلو جی اس کو عربی نہیں آتی تو اس نے ترجمہ غلط سمجھ دیا، نہیں، نیچے ترجمہ ہوا ہے، پھر بھی اس کا وہاں سنت کا لفظ ہے، یہ اس کی جگہ واجب کا لفظ بول رہا ہے، تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں۔ یہ دجل ہیں اس شخص کے، یہ فریب ہیں اس شخص کے، اس طرح سے یہ ماموں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا اپنے گھر والوں کی طرف سے کبھی کبھار قربانی کو ترک کرتے اس لیے کہ لوگ سنت نہ سمجھ لیں۔ اگر اس قول کو آپ لیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ ابو بکر و عمر وجوب کے قائل نہیں تھے، اس کا معنی تو یہ ہوگا کہ حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما قربانی کی سنیت کے قائل بھی نہیں تھے۔ اور تیسری گزارش اس پہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو یہ دو اس کے دجل ہیں، دو اس کے فریب ہیں، تیسرا فریب اس کا یہ ہے کہ سنن بہقی سے حضرت حذیفہ کا آدھا قول نقل کر رہا ہے کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا، آدھا قول جو نقل کر رہا ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے، اور آگے جو حضرت حذیفہ کا قول ہے ان کا شیخین کا یہ عمل بتانے کے بعد اس کو نقل ہی نہیں کر رہا۔ حضرت حذیفہ کا آگے فلما جئت بلدکم ھذا، اس ساری عبارت کو نہ پڑھتا ہے نہ اس کا ترجمہ کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے لیکن میں جب تمہارے اس شہر میں آیا تو گھر والوں نے میری توجہ اس طرف مبذول کروائی تو میں نے جان لیا کہ یہ سنت ہے۔ یعنی جو شخص یہ بتا رہا ہے نا کہ شیخین کریمین اس کو ترک کرتے تھے کہ کہیں لوگ سنت نہ سمجھ لیں، وہی کہہ رہا ہے کہ میری اب توجہ اس بات کی طرف ہوئی ہے کہ یہ تو سنت ہے۔ تو اس قول کو لے کر اس حدیث کو رد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ وعید کے الفاظ ہیں کہ جو وسعت پائے قربانی نہ کرے اور وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس سے تو بالکل جو ہے نا اس حدیث کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، چلو ایک منٹ کے لیے مرزا کے سارے دجل و فریب سمیت ہم اس کی اس دلیل کو لے لیتے ہیں، لو سلما، اگر تسلیم کر لیا جائے جو ترجمہ مرزا نے کیا وہی ہے، جو دجل مرزا نے کیا حقیقت وہی ہے، ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیا جائے تو یہی ثابت ہوگا نا اس سے کہ شیخین کریمین کی اس حضرت حذیفہ کے اس قول سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیخین کریمین وجوب کے قائل نہ تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے نا، آپ قول صحابی یا عمل صحابی کو لے کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے جبکہ وجوب کی دلیل قرآن کی آیت میں موجود ہو۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ جب آیت قرآنی اور قول صحابی یا عمل صحابی میں تعارض آ جائے تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ترجیح آیت قرآنی کو دی جائے گی۔ کہہ تو رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے فام غلط لے لیا، انہوں نے غلطی کی، حقیقت صورتحال یہ ہوئی دجل و فریب کرنے کے بعد بھی، عبارت کے ترجمے غلط کرنے کے بعد بھی غلط فہمی اسی شخص کو ہوئی کہ زیادہ سے زیادہ یہ شیخین کا قول ہے کہ وہ واجب نہیں کہتے تھے۔ ہمارے پاس جو تم نے کہا نا ایک ہی حدیث دلیل ہے وہ ابن ماجہ شریف والی، وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس بڑی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ چونکہ عربی تو اس شخص کو آتی نہیں تو ہم اس کے فالوورز اور اپنے ناظرین کے سامنے تھوڑی سی اس کی وضاحت رکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے صیغہ امر کے ساتھ، ایک ہے نماز، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی، اس میں صلی جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور آگے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانحر، اور قربانی کیجیے۔ اب امر کا جو ادنا درجہ ہے یعنی کم از کم امر جو آتا ہے نا وہ وجوب کے لیے آتا ہے، تو لہذا قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قربانی
خالی سنت نہیں ہے بلکہ قربانی واجب ہے۔ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو وہ حدیث جو مرزا نے بھی پیش کی، اس کو رد کرنے کی کوشش کی لیکن وہ رد نہ کر سکا، دوسری قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس میں امر کے صیغے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قربانی کیجئے۔ تیسری بات کہ قربانی اگر سنت ہوتی تو اگر کسی شخص نے اس کو وقت سے پہلے کر دیا ہوتا تو اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی ہوتی تو اس کو دوبارے کرنے کا، اس کے اعادہ کا حکم نہ دیا جاتا، جبکہ اس پہ ایک نہیں بلکہ درجنوں احادیث موجود ہیں کہ اگر کسی شخص نے قربانی میں اس طرح کی غلطی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے اعادہ کا حکم دیا ہے۔ اعادہ کا حکم دلیل ہے کہ یہ کام واجب ہے، خالی سنت نہیں ہے۔ ایک حدیث ان میں سے میں صحیح مسلم شریف میں سے آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث نمبر 5070 ہے یہ مسلم شریف میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ راوی ہیں صحابی رسول حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں ان خالہ ابا بردۃ بن نیار ذبح قبل ان یذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کرنے سے قبل اپنی قربانی کر دی۔ وہ یہ تھا کہ نماز عید سے قبل ہی یہ قربانی کر کے عید کی نماز کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ ان ھذا یوم اللحم فیہ مکروہ، یہ وہ دن ہے جس میں گوشت کی خواہش رکھنا تو مکروہ ہے، یعنی جو ذبح کیا جاتا ہے وہ گوشت کی خواہش کے اعتبار سے نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بطور قربانی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو گوشت کی خواہش تو مکروہ ہے۔ ہاں انی عجلت نسیکتی لاطعم اہلی و جیرانی و اہل داری، میں نے اپنے بچوں، اپنے پڑوسیوں اور گھر والوں کو کھلانے کے لیے قربانی کو جلدی ذبح کر دیا ہے، یعنی میں ذبح کر کے آیا ہوں۔ تو اب اگر یہ سنت ہوتا تو وہ ذبح کر آئے تھے، جانور قربان ہو گیا تھا، مالی اعتبار سے جو خرچ ان کا ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، کیونکہ جانور ذبح ہو گیا تھا اور وہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گوشت کی نیت نہیں کی ہے، کیونکہ گوشت تو اس دن جو ہے نا اس کی خواہش تو مکروہ ہے، وہ تو اچھی نہیں ہے، میں نے جو یہ جانور ذبح کیا ہے وہ بطور قربانی کیا ہے، اور یہ لفظ استعمال کیا کہ میں قربانی کر آیا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا ہے اور گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے جلدی۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعد نسکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قربانی کو دہراؤ، اپنی قربانی کا اعادہ کرو۔ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اعادہ کا حکم یہ اشارہ نہیں کر رہا کہ قربانی خالی سنت نہیں ہے بلکہ یہ واجب ہے؟ اعد نسکا، قربانی اپنی دہراؤ۔ اچھا اب انہوں نے کیا کہا؟ فقالا یا رسول اللہ، وہ عرض گزار ہوئے اے اللہ کے رسول، ان عندی عناک لبن ہی خیر من شاتی لحم، یا رسول اللہ میرے پاس ایک کم عمر کی دودھ پیتی بکری ہے، یعنی بچہ ہے جس کی عمر پوری نہیں ہے، جس میں 2 بکریوں سے زیادہ گوشت ہے۔ اچھا اب ایک شخص ہے وہ قربانی کر کے آ گیا، اگرچہ اس کو مسئلہ اس کے علم میں نہیں تھا، اور پھر اس نے مسئلہ پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ قربانی دوبارہ کر، یہ وجوب کی دلیل ہے کہ واجب ہے، تبھی اعادے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس دوسری بکری نہیں ہے جو پوری عمر کی ہو، میرے پاس جو ہے وہ دودھ پیتی ہے اور اس کی عمر کم ہے، اگرچہ گوشت کے اعتبار سے اس میں 2 بکریوں کا گوشت نکل سکتا ہے، لیکن آج بھی بکری میں جتنی بڑی بھی ہو، عمر پوری نہ ہو، گوشت میں دیکھنے میں وہ بڑی ہو، تو حکم یہی ہے کہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح سے میرے پاس جو بکری ہے اس کی عمر پوری نہیں ہے، تو فقالا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہی خیر نسیکتیک ولا تجزی جذعۃ عن احد بعدک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری قربانیوں میں بہتر ہے اور تمہارے بعد کسی کے لیے بھی 1 سال سے کم کی بکری قربان کرنا کافی نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں جہاں یہ پتہ چلا کہ قربانی واجب ہے، اسی لیے وقت سے پہلے کرنے پر اس کے اعادہ کا حکم دیا گیا، وہاں یہ بھی پتہ چلا کہ شرعی مسائل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا تھا کہ جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جس کے لیے جو چاہیں منع فرما دیں، حرام کر دیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس عمر پوری نہیں ہے بکری کی، تو حضور نے فرمایا تم اس کی قربانی کر لو۔ کوئی استدلال کر سکتا تھا کہ سب کے لیے اجازت ہے، تو آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا تجزی جذعۃ عن احد بعدک،
تیرے بعد کسی کے لیے بھی 1 سال سے کم کی بکری کی قربانی کرنا یہ کافی نہیں ہوگا، یعنی یہ اجازت بطور خاص جو ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ احناف کے دلائل ہیں قربانی کے واجب ہونے کے، جن کے پاس قرآن کی آیت دلیل ہے، جن کے پاس صحیح احادیث دلائل ہیں، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے پاس دلائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔